السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان کے اوپر داؤد اور عیسیٰ کی زبان پر لعنت کی گئی، عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر لعنت کی گئی۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جو برائی وہ کرتے تھے اس پر روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور جو وہ کام کرتے تھے بلا شبہ وہ بہت برا تھا۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5، اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 78 79 یعنی 78 اور 79 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر ہوئے ان کے اوپر داؤد اور عیسیٰ کی زبان پر لعنت کی گئی، اور اس کی وجہ بتلائی گئی کہ وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ سامعین کرام، یہاں پر بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جو کافر ہوئے، یہاں پر جو کفر کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ ایک دم کفری کرنے والے، بلکہ یہاں پر آپ ایک بات سمجھ لیجئے سب سے پہلے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی جو نبوت کا زمانہ ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے زمانے سے کم و بیش 1000 سال پہلے کا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے ایسے کافروں کے اوپر لعنت کی گئی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو کفر کا جو لفظ ہے وہ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا تھا وہ عہد شکنیاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی جتنی وہ لوگ کرتے تھے ان تمام کا جو اطلاق یہاں پر، انہی چیزوں کا اطلاق یہاں پر کفر سے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی شرکشی کی وجہ سے، حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان سے عہد اور وعدہ لیا تھا ان وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبانی اور سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی گئی۔ یہاں پر داؤد علیہ السلام کی زبان سے مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ان کی کتاب زبور میں، ان کی کتاب جو زبور ہے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبور میں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی انجیل اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی، اور آج یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے قرآن کریم، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ جبکہ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں امام عوفی سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر اس آیت کریمہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں بھی لعنت فرمائی، انجیل میں بھی لعنت فرمائی، زبور میں بھی لعنت فرمائی، اور اس قرآن کریم میں بھی لعنت فرمائی۔ لعنت کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر؟ لعنت اس لیے فرمایا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے، یعنی دین کے اندر غلو کرتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ان کے اوپر لعنت ہوئی، اس لعنت کے کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ آج بھی اگر کسی عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی اس کی جو سب سے بڑی اور سب سے اصل وجہ تھی وہ یہ، اللہ نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کے سماج و معاشرے میں جو برائیاں ہوتی تھی ان برائیوں کے پر وہ آپس میں روک ٹوک نہیں کرتے تھے، یعنی برائی ہوتی تھی دیکھ کر کے چھوڑ دیتے تھے، برائی ہوتی تھی اس کو دیکھ کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے ایک بات، کسی بھی سماج و معاشرے میں جب کوئی برائی ہوتی ہے تو اس برائی کو انجام دینے والے لوگ بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں،
بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اگر بر وقت اس برائی کے اوپر سختی سے محاسبہ کرتے ہوئے اس برائی کو روکنے کی کوشش کی جائے تو برائی رک جاتی ہے. لیکن جو برائی ہوتی ہے کرنے دو, ہٹاؤ, کہتے ہیں نا لوگ, کر لینے دو, ذرا نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں تو برائی کے کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی سی برائی پہلے عام ہوتی ہے, پھر پورے سماج و معاشرے میں پھیل جاتی ہے. تو جب شروع میں لوگ برائی کرتے ہیں, اگر لوگوں نے اس کو سختی سے روک دیا تو برائی رک بھی سکتی ہے. لیکن اگر لوگوں نے وہاں پر نرمی اختیار کی, مداہنت اختیار کیا, تو برائی کے کرنے والوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور بعد میں جو اس برائی سے بچنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس برائی کو اتنا برا نہیں سمجھتے ہیں اور اس برائی کرنے والے کے ساتھ مل کر کے سارا کام کرنے لگتے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے سماج و معاشرے میں ایک معمولی شادی ہوتی ہے, شادی میں کتنی ساری اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں, کتنی ساری بغاوتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک ایمان والا جا کے تو اس کے ساتھ ملتا بھی ہے, اس کے ساتھ کام بھی کرتا ہے, اس کے ہر چیز میں ملا ہوا رہتا ہے, اس کے ساتھ کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اب اس برائی کی جو اہمیت تھی اس کو نہیں روکنے کی وجہ سے ختم ہو گیا. جب یہ ماحول ہوتا ہے نا, ایسے ہی ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. ایسے ہی ماحول میں اس وقت برائی کے کرنے والے اور برائی سے وہ لوگ بچنے والے جو اس برائی کو روکنے والے نہیں ہوتے ہیں, دونوں ہی برابر کے ذمہ دار ہوتے ہیں. دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلے خرابی آئی, سب سے پہلے جو نقص آیا وہ یہ آیا کہ سماج و معاشرے میں اگر کوئی آدمی برائی کرتا تو اس برائی کے بارے میں سامنے والا کہتا کہ دیکھو اللہ سے ڈر جاؤ, تم جو کام کر رہے ہو تمہارے لیے جائز نہیں, ایسا کہتے تھے. لیکن کل ہو کر کے پھر انہی کے ساتھ ان کے تمام چیزوں میں شامل ہوتے تھے, کھانے میں شامل ہوتے تھے, پینے میں شامل ہوتے تھے, ان کے برائی والے کام کرنے وہ لوگ کر رہے ہیں وہاں پر شامل ہے, دیکھ رہے ہیں, اور ہر چیز میں شامل ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اسی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی اور اسی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو وہ برائی کرتے ہوئے دیکھتے تھے اس پر روکتے نہیں تھے. آج بھی افسوس کی بات ہے کہ ایسا ہی ہے. آج اگر کسی کو برائی سے روکیے تو بہت برا لگتا ہے, اگر برائی سے روکیے تو بہت برا لگے گا, کہ بہت کیا حضرت ہر وقت بولتے رہتی. اب اس کے بعد حضرت کے پیچھے پڑیں گے کہ ان کے اندر کیا نقطہ ہے, ذرا دیکھیں اور دیکھ کر کے اس نقطے کو نکالیں تاکہ حضرت جو ہے اپنے حد کے اندر رہیں. بس اس کے بعد حضرت اپنے حد کے اندر رہنا. ایسا آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر بھی ہو رہا ہے. یاد رکھیے, ایسا سماج و معاشرہ ہر حال میں تباہ و برباد ہوتا ہے, ہر حال میں تباہ و برباد ہوتا ہے. ایسے سماج و معاشرے کے اوپر جو اللہ کا عذاب آتا ہے وہ برائی کرنے والوں پر بھی آتا ہے اور اس برائی سے بچ کر کے اپنے منہ کو موچ لینے والے لوگوں پر بھی آتا ہے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال دی ہے جو صحیح البخاری کتاب المظالم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہے کشتی کے اندر جا رہے ہیں, کشتی کے اندر جا رہے ہیں, کشتی کے اندر قرآن اندازی ہوئی. کشتی کا جو ہے ایک نچلا منزل ہے اور ایک اوپر والی منزل ہے. قرآن اندازی ہوئی کہ کون اوپر بیٹھے گا اور کون نیچے بیٹھے گا. قرآن کے مطابق کچھ لوگوں کو اوپر والی منزل میں جگہ ملی, کچھ لوگوں کو نیچے والی منزل میں جگہ ملی. سب لوگ اپنے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. اب جو نیچے منزل والے لوگ ہیں وہ نیچے سے پانی نہیں لے سکتے ہیں نا, پانی لینے کے لیے کہاں جانا پڑے گا, اوپر جانا پڑے گا. اب یہ جو اوپر جا رہے ہیں پانی لانے کے لیے تو ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بار بار ہم لوگوں کے اوپر جانے کی وجہ سے اوپر والوں کو ذرا تنگی محسوس ہو رہی ہے. تو اب ان لوگوں نے کیا حل نکالا؟ حل یہ نکالا کہ جو نیچے کشتی ہے نا اسی میں چھید کر دیں گے اور چھید کر کے یہیں سے پانی نکالیں گے. کشتی کے نیچے ہی سوراخ کر دیں گے اور اسی میں سے پانی نکالیں گے. اب یہ لوگ ہر چیز تیار کر لیے اور اب جا رہے ہیں سوراخ کرنے کے لیے. اوپر منزل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور نیچے منزل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ, اگر ان لوگوں کو جو کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اگر نہیں روکیں گے تو کیا صرف سوراخ کرنے والے ڈوبیں گے؟ نہیں, بلکہ سارے کے سارے ڈوبیں گے, سارے کے سارے ڈوبیں گے, سارے کے سارے ڈوبیں گے. بالکل یہی مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے اوپر لعنت فرمائی, یوں ہی لعنت نہیں فرمائی. سماج و معاشرے میں برائی ہو رہی ہے اور دیکھ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں, ان کے معاملات میں شرکت بھی ہو رہی ہے. جو برائی ہو رہی ہے اس کو دل سے برا نہیں جان رہے ہیں,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ان کا یہ کام بہت برا ہے۔ معزز سامعین کرام، جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، اگر کہیں پر برائی ہو رہی ہے، اور اگر تم نے اس کو نہیں روکا، اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے پر آ جائے۔ معزز سامعین کرام، ان دونوں آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو سماج و معاشرے کے اندر جو برائی ہے، اور خاص طور سے ہمارے گھر کے اندر جو پریشانی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم اپنے گھر کے اندر تو طاقت رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ہم اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، برائی کی طرف سے ان کو گھسیٹ سکتے ہیں، ان کو نیکی کے راستے پر بھی لانا ہے اور برائی سے بھی روکنا۔ ایسا نہیں کہ خالی نیکی کے راستے پر چلا دیا، اب تمہارا جو کام ہے کرتے رہو، ہر برائی میں تم شامل ہوتے رہو، یہ نہیں ہے روکنا۔ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے روکنا بھی ہے اور نیکی کی طرف لانا بھی ہے، یہ فریضہ ہے۔ اگر ان فریضوں کو ادا نہیں کیا جائے، اس فریضے کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم لعنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔